بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد 10 باتیں وضو کے بارے میں بتائی تھیں آپ کو کہ وضو کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی فرض ہے، اور دائیں طرف سے آغاز کرنا اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ہاتھ دھونا خاص کر سو کر اٹھنے والے کے لیے فرض ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، ناک کو جھاڑنا یہ بھی فرض ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ سنت طریقہ ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں۔ الگ الگ کرنا، کلی 3 مرتبہ الگ اور 3 مرتبہ الگ ناک میں پانی چڑھانا یہ ثابت نہیں۔ چہرہ دھونا یہ بھی فرض، اور داڑھی کا خلال کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی فرض ہے۔ یہ کل 10 باتیں پچھلے درس میں آپ کو بتائیں۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ چہرہ دھونے کا حکم دیا اللہ نے، چہرہ دھونے کا حکم۔ اب چہرے میں منہ بھی ناک بھی شامل ہیں، اس لیے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو جھاڑنا یہ سارا اسی کے اندر ہے۔ داڑھی بھی چہرے کے اندر ہے، اس کا خلال بھی اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کے تحت۔ اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ تو ہاتھ پورا آغاز سے لے کے انگلیوں سے کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض اور لازم۔ کوہنیوں تک ضروری ہے، اس سے اوپر اگر کوئی دھوئے تو بھی اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میری امت آئے گی اور ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ وضو میں جو عضو دھوتے تھے وہ چمک رہے ہوں گے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، چہرہ بھی۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تو جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی اس چمک کو بڑھا لے تو وہ بڑھا لے، جس میں ہمت ہے اپنی چمک بڑھانے کی بڑھا لے۔ مطلب حکم ہے بازو کوہنیوں سمیت دھونا، کونی دھل گئی وضو ہو گیا، لیکن اگر کوئی زیادہ دھونے کی ہمت رکھتا ہے تو زیادہ دھو لے۔ پاؤں کا حکم ہے ٹخنے سمیت دھونا، وضو ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی اپنی پنڈلی بھی ساتھ دھو لیتا ہے اوپر تک، ہمت اگر اتنی کرے تو وہ کر لے۔ یہ جتنا زیادہ دھوئے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ چمک رہے ہوں گے آگا۔ تو بازوؤں کے دھونے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ بھی فرض۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، وضو کرے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر۔ تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال، پاؤں کی انگلیوں کا خلال، یہ بھی دونوں کام فرض ہیں، حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت طریقہ خلال کا کہ خنصر، اس چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں چھگلی، چیچی جس کو بولتے ہیں، اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال بھی اسی کے ساتھ، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال بھی اسی کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ سر، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کر لو، بلکہ کیا فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے پورے سر کا مسح کرو۔ جس شے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا سر ہے اس کے اوپر مسح کریں۔ سر شروع ہوتا ہے بالوں کا جہاں سے اگنا شروع ہو،
یہاں سے لے کے اور جہاں پر تک بال اگتے ہیں یہ سارا حصہ سر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر رکھتے، بادہ ابھی مقدم راسی ہی کر کے آغاز میں رکھا، فاقبل بہما ان دونوں کو آگے لے گئے، حتی بالغ الی کفاہ بدھی تک پہنچایا، پھر وہاں سے واپس لے کے آئے اور جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک واپس لے آئے۔ یہ ہے سر کے مسح کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورے سر کا مسح۔ ایک مرتبہ پھر پیچھے کو کر لینا یہ مسح نہیں ہے سنت کے مطابق، اور نہ ہی یہ کہ بندہ بس تھوڑا سا اوپر سے ہاتھ لگائے اور ختم۔ یہ جو اطراف ہیں سائڈیں یہ بھی سر ہی ہیں، ان کا بھی مسح کرنا اچھی طرح، پورے دونوں ہاتھ پیچھے لیتے جائیں پھر دونوں کو واپس لے کے آئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاذنان من الرأس، دونوں کان یہ بھی سر میں شامل ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ نے سر کے مسح کا حکم دیا تو کانوں کا مسح بھی کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کانوں کا مسح کرنے کا اپنے انگوٹھے کے ساتھ، کان کے پچھلے حصے کا اور شہادت والی انگلی کے ساتھ کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں۔ کان کی لو سے شروع کر لیں کان کو پکڑ کے اور انگلی کو گھمانا شروع کریں، یہ جب سوراخ میں پہنچ جائے تو پیچھے سے انگوٹھے کو گھما دیں پورے کان سے، انگلی بھی آپ کے کان کے سوراخ کے اندر گھوم جائے گی اور پیچھے سے انگوٹھا بھی گھوم جائے گا، پورے کان کا اچھی طرح سے مسح ہے۔ کانوں کا مسح سر کا مسح کرتے ہوئے اکثر لوگ بے احتیاطی کرتے، پوری طرح سے نہیں کرتے، جبکہ سب کو پتا ہے کہ اعضائے وضو میں سے تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں، اور وضو نہیں تو نماز نہیں۔ تو کانوں کا مسح کرنا بھی اللہ کے حکم میں شامل ہے، یہ فرض ہے۔ پھر فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں دھو لو ٹخنوں سمیت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو پاؤں دھونا بھی فرض اور لازم۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا بھی حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں، دایاں پاؤں دھوئیں دائیں پاؤں کی انگلیوں کا اس چھوٹی انگلی سے خلال کریں، پھر بایاں دھوئیں بائیں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ ترتیب وار وضو کرنا بھی فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کی۔ جو شریعت نے ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق وضو کرو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ نہیں۔ پہلے پاؤں دھو لیے پھر سر کا مسح کر لیا پھر بازو دھو لیے پھر چہرہ دھو لیا، وضو نہیں ہوگا۔ اعضاء اگرچہ سارے دھل جائیں گے لیکن یہ وضو نہیں، وضو ترتیب کے ساتھ۔ پھر پے در پے کرنا مسلسل، یعنی کہ وقفے کے بغیر وضو کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے ہاتھ دھو کے اور چہرہ دھو کے آ جائیں، کلی کر کے ناک میں پانی چڑھایا چہرہ دھویا اور اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ باتیں کر لی، پھر اٹھ کے چلے گئے آگے بازو دھوئے اور سر کا مسح کیا پاؤں دھو لیے، تو یہ وضو نہیں ہوگا۔ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرا عضو دھویا جائے، اس کو کہتے ہیں موالات، تسلسل کے ساتھ۔ پھر وضو کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور دوسری دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھیں۔ یہ مکمل وضو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے، وما علیہ